ٹھیک ہے جی ریحان صاحب. پڑھوں آیت الکرسی. آیت الکرسی سنا رہے تھے آپ. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. ماشاء اللہ, بہت زبردست ریحان صاحب. تو ریحان صاحب آج کے ٹاپک پہ بات کرنا پسند کریں گے؟ نہیں, میں ابھی آپ کی بات سن رہا تھا. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بولا تھا کہ اگر یہ ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہے تو کوئی, میں فری ہینڈ دے رہا کوئی ہوں, مشکل نہیں, میں ٹاپک لے اسی کے آ وجہ جاؤ. سے آپ سے پوچھ رہا ہوں اس پہ بات کریں گے یا پھر دوسرے موضوع پہ بات کریں گے؟ جی, ایک دوسرا موضوع ہے, اس کی بات کریں. اچھا, کیوٹ صاحب پوچھ رہے ساحل بھائی کل کا ٹائمنگ کیا ہے؟ 9 بجے انڈیا ٹائم, ایڈم سیکر اردو چینل. اگر آپ لوگوں نے, جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, آئی ایم شیور اس میں کئی سارے نئے سبسکرائبر بھی ہوں گے یا ویور ہوں گے, تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ اس چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لے, بیک اپ چینل کو بھی میرے سبسکرائب کر لے. دوسرا کام, کل ایڈم سیکر اردو چینل پہ اسٹریم ہوگی, اس چینل پہ نہیں ہوگی, تو آپ نے ایڈم سیکر اردو چینل سرچ کریے گا اور وہاں پہ چینل کو سبسکرائب کر لے. بیل آئیکن پہ دبا کے آل نوٹیفیکیشن آپ نے سلیکٹ کر کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ابھی لنک ایڈم نے بنایا نہیں ہے, ہی از ٹریولنگ. جیسے ہی وہ فری ہو جائیں گے ایڈم صاحب ہمارے, لنک مطلب سیٹ کر دیں گے, تو آپ لوگ نوٹیفیکیشن آن کر کے رکھو, سوری بیل آئیکن پہ جا کے آل نوٹیفیکیشن آن کرو. اور اگر نوٹیفیکیشن آپ کو نہیں بھی آتا ہے تو رات کے 9 بجے کل پکا آپ نے اسٹریم دیکھنے کے لیے جڑنا ہے. ٹھیک ہے, یس ریحان صاحب کس موضوع پہ آپ کو بات کرنا ہے؟ جیسے ابھی آپ نے کتنے طرح کے موضوع پہ بات کی ہے اور جو بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں اسلام پر, تو اس کو لے کر ہمارے کئی عالم بولتے ہیں کہ جو بھی اسلام کے انر ٹاپک ہے, جو اندر والے ٹاپک ہیں, ان پہ بات کرنے سے پہلے نا, اصل میں سب سے پہلے نا کسی سے بھی مطلب گاڈ پہ بات کی خدا جائے کے گی. وجود جب وہ, پہ ہاں بات کرنا ہاں ہے. ٹھیک ہے, ہاں, اور جب اس کے بعد کوئی یہ مانتا ہی ہے کہ بھائی خدا ہے, کوئی گاڈ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ بھائی وہ خدا جو مین ہے وہی اللہ ہے, پھر اس پہ بات ہوگی. جب یہ دونوں ٹاپک فائنل ہو جائیں گے, اس کے بعد کہ کیا نام ہے, کوئی دھرم ہے یا کوئی بھی سبھیتا ہے اس کے اندر کی کوئی بات کی جائے گی کہ ہاں بھائی اس کے اندر یہ غلط ہے, کیونکہ جو مین بیس پہلے طے ہونا چاہیے نا, اس کے بعد. جی, تو آپ جی, کس پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں, یہی والا. جیسے میں تو آپ لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں, آپ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی گاڈ تو ہے ہی, ٹھیک ہے, آپ کا یہ کیا کہنا ہے کیا کہ بولتے ہیں؟ آپ یہ بولتے ہیں گاڈ یعنی کریٹر تو ہے ہی, تو جو ہے ہی, اوکے ہاں, ٹھیک ہے. کوئی بھی ایک مطلب جیسے ابھی جیسے آپ تو اپنے بقول یہ بولتے ہیں کہ بھائی میرے کو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے وہ ہے کہ نہیں ہے, جی تو ہاں, تو یہ بات اسی زمرے میں آ جاتی ہے کہ بھائی کہ آپ اس کا انکار بھی نہیں کرتے ہیں نا, آپ کو بس, ہاں, آپ کو بس اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا, ایک مطلب یہ ہوا جی اس کا. ہاں, تو جیسے میں بھی جیسے فزیکلی بھی کیسے جو کتنے سارے عالم ہیں ان سے بھی ملا ہوں, اس بارے میں بات کی, ٹھیک ہے, تو کئی عالم یہ بولتے ہیں کہ جو اسلام کی جو قرآن شریف کتاب ہے نا, ٹھیک ہے, اس کی مین دلیل یہ ہے کہ یہی والا اللہ اصلی خدا ہے یا اصلی گاڈ ہے, کہ ایسی کتاب نہ کوئی اور لے کر نہیں آ سکتا ہے. اور اللہ پاک نے اس کا چیلنج بھی قرآن شریف میں دیا ہوا ہے, اور آج تک کوئی اس طرح کی آیات جو ہے لے کر نہیں آیا. کئی جگہوں پر ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اگر سچے ہو تو اس طرح کی آیتیں اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ بنائی ہوئی آیتیں ہیں, گھڑی ہوئی ہیں, تو تم بھی گھڑ لو, اپنے مددگار لے کر آ جاؤ. تو اور جیسے آپ لوگ بولتے ہیں کہ ہم جو علی مرزا ہے اس سے ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں, تو اس کی ان کی ایک ویڈیو ہے, اس میں انہوں نے بولا ہوا ہے کہ بھائی چاہے حضرت عائشہ کا ٹاپک ہو یا کوئی بھی ٹاپک ہو, ان سبھی پہ بات ہونے سے پہلے بات ہوگی کیا نام ہے گاڈ کے ہونے یا نہ ہونے پر. اس کے بعد کوئی اندر جیسے وہ مثال دیتے ہیں کہ قادیانی سے پہلے ختم نبوت پہ بات ہوگی, نہ کہ اس سے یہ پوچھیں گے تو رفع دین کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بھائی تو کرتا نہیں کرتا, ہمیں کیا لینا دینا. جو مین ٹاپک ہے, جو مین اختلاف ہے, پہلے اس پہ بات ہو جائے گی, پھر اس کے اندر کی بات ہوگی. تو ایسے ہی جیسے میں نے ایسے بھی کتنے سمجھ عالم گیا سے آپ کا پوچھا ہے. مدعا, آپ کا مدعا سمجھ گیا. اب آپ جی, جو ہے اللہ کو, ہاں آدم صاحب ایک سیکنڈ, یہ جتنی بھی چیزیں آپ نے کہی ہیں نا, ٹھیک ہے,
اس کا قرآن اور محمد سے اور حدیثوں سے کوئی تعلق نہیں ہے بائی دا وے. کیا چیز کیسے جیسے کوئی چیز سر ایک سیکنڈ رک جائیں, ایک سیکنڈ رک جائیں پلیز. دیکھیں آپ اتنی دیر سے بول رہے تھے, میں میوٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا, تو میری بات بھی سن لیں. یہ جو جتنی بھی آپ نے بولی ہیں باتیں, اس میں محمد نے کوئی حدیث میں یہ نہیں کہا کہ جس کسی سے بات کرنی ہے اس کو اسی طریقے سے پہلے کرنی ہے, پہلے اس پہ کرنی ہے, پھر اس پہ کرنی ہے, پھر اس پہ کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یہ آپ کے علماء کا اسکیپ آرگیومنٹ ہے. اسکیپ آرگیومنٹ اسے کہتے ہیں کہ آپ وہ چاہتے نہیں ہیں اتنے کنٹروورشل ٹاپکس پہ بات کرنا, تو لہٰذا دے آر بائنڈنگ, دے آر ایکچولی پوٹنگ سم بائنڈنگس کہ یار ایک ایسی چیز ہے, یہ والی چیز ایسی چیز ہے جس پہ ہم جو ہے نا 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے گیم بنا سکتے ہیں, تو وائی ناٹ لیٹس ڈو دس, کیونکہ اس کے اندر ہم کمن کیریاں کر سکتے ہیں. بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ آدھے گھنٹے سے زیادہ اس چیز پہ کمن کیری میرے ساتھ نہیں کر سکتے, آپ نہیں کر سکتے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کی جلیبی نکلنا شروع ہو جائے گی. سو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے جلیبی لائے ہیں, آپ اس پہ بھی بہت زیادہ دیر نہیں کھیل سکتے میرے ساتھ, اور آپ کا کوئی عالم بھی آ جائے گا وہ بھی نہیں کھیل سکتا, لیکن بائی ڈیفینیشن دس از دا اونلی تھنگ جس میں آپ کی جلیبیوں کی جو لیول ہے نا وہ کافی زیادہ ہے. اینڈ دیٹ از وائی دے وانٹ ٹو ڈو دس, کیونکہ اس میں آپ کو ملٹیپل آرگیومنٹس آ جاتے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ نے اس پہ کنٹینیو کرنا ہے, یو سو بسم اللہ آپ کریں, لیکن یاد رکھیے گا ہم یہاں پہ آپ کے عالموں کی طرح ہوائی آرگیومنٹ نہیں دیتے اور نہ ہی ہوائی آرگیومنٹ مانگتے ہیں. جو آرگیومنٹ آپ دیں گے نا وہ آپ کو پرووائڈ کرنا پڑے گا ود ایویڈینسز, ٹھیک ہے, ایویڈینسز پروف کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور قرآن ایک پروف نہیں ہے, وہ ایک حجت ہے, اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. قرآن پروف نہیں ہے, حجت ہے. سو اگر آپ سے پروف مانگا جائے گا, کیونکہ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں آپ گاڈ کو اللہ ثابت کرنا ہے آپ نے, سو قرآن اب حجت ہوئے گی, پروف نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ایک کتاب کہتی ہے قرآن کہ اللہ نے دنیا بنائی, دوسری کتاب کہتی ہے وشنو نے یہ دنیا بنائی, تیسری کتاب کہتی ہے جیسس نے یہ دنیا بنائی. سو لہٰذا 3 کتابیں 3 ڈفرنٹ خداؤں کو کریٹر مان رہی ہیں, تو لہٰذا اب قرآن پروف نہیں بنے گا, وہ اب حجت بنے گا. پلیز کنٹینیو. ہاں ٹھیک ہے, میں نے آپ کی بات سن لی ہے. جیسے میں اسی بات پہ بول رہا تھا کہ جب یہ بات بولی جاتی ہے اور کہ گاڈ ہمارا اللہ ہے, تو ظاہر بات ہے یہ بات سامنے آتی ہے کہ پھر دوسرے دھرم کے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا کریٹر تو یہ, ہمارا یہ. تو اسی پر کئی عالم جو ہیں اس پر بتاتے ہیں کہ مطلب اب یہ ثابت کیسے ہوگا کہ بھائی جو بھی کتاب انسان کے پاس ہے وہ مین والے خدا کی ہے, جو اصلی والا خدا ہے. تو اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے خود کسی اور کتاب میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں ملتا, چاہے وہ بائبل علماء کے مطابق, چاہے وہ اور کوئی دھرم کی کتاب ہو, جس میں اس کا خدا یہ دعویٰ کرتا ہو کہ یہ کتاب تو ایسی ہے اور ہم اس کا ایسا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کتاب بنائی جا سکتی نہیں ہے. اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھائی کہ اتنے سال گزر گئے ہیں, جو بھی 14 سال, تو ابھی تک کوئی بھی اس طرح کی آیت لے کے نہیں آ پایا, اور نہ ہی کوئی سر آپ ایسی نے ہسٹری حدیثیں پڑھی, ہیں. سر آپ نے ہسٹری پڑھی, جیسے کیسے ہسٹری, اسلامک ہسٹری یا میں جو آپ کو دنیاوی؟ اسلامک ہسٹری کہ اسلام میں کتنے لوگوں نے قرآن جیسی آیتیں لکھی اور آپ نے ان کو قتل کیا, اور ہر دفعہ آپ نے اس ٹائپ کی آیت کے اگینسٹ ایک نیا آرگیومنٹ دیا. سو لیٹ می ٹیل یو, جب اللہ نے کہا نا اس قسم کی آیت کوئی نہیں لا سکتا, اللہ جی نے جی بہت ساری چیزیں ڈیفائن ہی نہیں کی. فار ایگزامپل مجھے بتائیے, کیا جو آیت اس طرح کی لے کے آنی ہے, کیا اس کو عربی میں ہونا ضروری ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو عربی میں ہونا ضروری ہے؟ نہیں تو اس کے بارے میں سر میں ہاں ہم سمپل میں سوال ہے, سمپل سمپل جواب چاہیے, سمپل سوال ہے, ہاں میں سمپل جواب چاہیے. بالکل سمپل جواب دے رہا ہوں. جو بھی عالم سے بات ہوئی ان کا کہنا یہ ہے کہ جب عربی میں نہیں قرآن عالم کی بات نہیں شریف کر نازل ہوا. عالم کی, سر ایک سیکنڈ, عالم کی بات نہیں کر رہا میں نے یہ پوچھا سر, دیکھیں غلط بات, میں نے کہا کہ اللہ نے لینگویج کی قید لگائی ہے قرآن کے اندر؟ صراحتاً تو نہیں لگائی, لیکن کتاب تو نہیں عربی لگائی. کی ہے نا, یہ کہنا ہے. اوکے, نہیں کتاب عربی کی اس لیے ہے کیونکہ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے. ساحل صاحب گوگل پہ سرچ کریں, میں آپ کو آیت دیتا ہوں تاکہ اس کا نمبر آ جائے, میرے پاس ذہن میں نہیں ہے اس وقت. We have revealed to you this Quran in Arabic so that you could warn the people of the city. تاکہ We آپ, have we have given you this Arabic Quran so that you could warn the people of the city. گوگل پہ لکھ کے قرآن لکھیں. تو we have قرآن given you this Arabic Quran to warn the پیپل آف دا سٹی, قرآن لکھ دیں اس کے اینڈ میں. 42:7. کھولیں سر, کھولیں.
एक मिनट, सॉरी यार मेरे पास इस वक्त कंप्यूटर नहीं है मेरे सामने, नहीं तो मैं नहीं, सारा कोई कुछ नहीं, करके कोई खोल देता था। जी सर, ये आयत पूरी पढ़ेंगे जरा, इनको दिखाते हैं। अच्छा अमित लेके आ गया, चलो। जी सर, आयत पूरी पढ़े, अरबी में, हिंदी में, औहैना इलैका कुरआन अरबियन ली कुरआन कौमी। अरबियन। हाँ हाँ ठीक है, हाँ सर, आप ठीक इसकी है, ट्रांसलेशन हाँ पढ़ दें, ट्रांसलेशन पढ़ दें। ठीक है। ट्रांसलेटर है कहाँ है, कौन सी पढ़ो, हाँ ठीक है। और इसी तरह हमने वही किया है आपकी तरफ ये कुरान अरबी, ताकि आप खबरदार करें बस्तियों के मरकज और उसके इर्द गिर्द रहने वालों को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरदार कर दें उस जमा होने वाले दिन से जिसमें कोई शक नहीं है, और उस दिन एक ग्रोह जन्नत में जाएगा और एक और एक ग्रोह रोज जन्नत में जाएगा। सो बेसिकली अरबी में कुरान क्यों आया? क्योंकि इस सिटी, ये जो सिटी है पर्टिकुलर, इसको वार्न करना था जो कि अरबी में है। क्योंकि नहीं सर्च करें सर, एक और सर्च करें कि एक और सर्च करें कुरान की कि वी हैव रिवील्ड कुरान टू यू इन अरबिक so that you will not say that none of the books has been revealed to us in our language. अमित सर्च कर रहे हो ना? ओके जी, ये वाली आयत भी ले आए सर। 12 की 12 जी सर, ले आए सर। अब ये कहता है कि हमने अरबी में कुरान तुम्हारे पर इसलिए नाजिल किया है ताकि तुम ये ना कहो कि कोई भी स्क्रिप्चर हमारी जुबान में नाजिल नहीं हुआ था, इस वजह से हमने ये स्क्रिप्चर तुमसे तुम्हारी सो लिहाजा कुरान का जो चैलेंज है वो अरबी के लिए नहीं है, वो आपके स्कॉलर्स ने कहा अरबी में है। कुरान कहता है कुरान अरबी में सिर्फ इसलिए ताकि तुम लोग ये बात ना कहो कि ये हमारे ऊपर कभी भी कोई स्क्रिप्चर हमारी लैंग्वेज में नहीं आया था। समझ लगी सी? ठीक है। ओके, नाउ अब मुझे बताएं कि जब अल्लाह कुरान में कह रहा है कि इस जैसी कोई सूरत नाजिल करो, ये रिस्ट्रिक्शन कहां है कि हिब्रू कौम ने इसको हिब्रू में, क्रिश्चियन कौम ने इसको ग्रीक में, और अमेरिकन कौम ने इसको अंग्रेजी में नहीं देना था। हाँ ठीक है, मतलब किसी भी भाषा, अच्छा आप ये मतलब कहना चाह रहे हैं कि दूसरी भाषाओं में इसका जवाब मौजूद है, मतलब इस वाले चैलेंज को मैं ये कह ही नहीं रहा सर आप क्यों मेरे से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे जहां तक मैं बात कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है, हाँ ठीक है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, जो आप साफ साफ सुनना चाह रहे हो वो ऐसे बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोल दिया। बेहतरीन। दूसरा सवाल, अब इस जैसी अगर आयत लानी है तो किस लेवल पे लेके आनी है? क्या वो आयत मैथमेटिकली एक्यूरेट होनी चाहिए, या वो आयत साइंटिफिकली एक्यूरेट होनी चाहिए, या वो आयत हिस्टोरिकली एक्यूरेट होनी चाहिए? किस तरीके से एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि कुरान जैसी बने? जाहिर बात है, जब कहीं पे किसी चीज को एक खास नहीं किया जाता, स्पेसिफिक नहीं किया जाता है, तो वो पूरी जैसी वो आयत है उस तरह की आपको लाने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि कोई भी किसी, परफेक्ट, इसका मतलब है इट डज नॉट मैटर, नो मैटर हाउ आई स्पीक, एज लॉन्ग एज आई स्पीक इट इज गुड, करेक्ट? ठीक है, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, मैं अभी आपको एक बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूं। साहिल साहब, एक मैं आपको लिंक देने लगा हूं, ठीक है? ये लिंक हमारे भाई को जरा शो कर दें, मैं नहीं कर सकता हूं, ये मैं प्राइवेट चैट में डाल रहा हूं, जी सर, ये मैंने प्राइवेट चैट में डाल दिया, मैं ये खोल दें। सर ये जरा आयत पढ़िएगा सर, नीचे वाली दूसरी आयत, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला लक़द खलक़त, ठीक है, क्या है? हाँ ठीक है, लक़द खलक़त अतादर फयूनुस अल अर्ज़ अल मरीख व बकिया अल कवाइब,
ہاں اوکے سر, یہ کیسے قرآن کی آیت نہیں ہے حالانکہ عربی میں؟ بے شک یہ میں ہوں اللہ, میرے سوا کوئی معبود نہیں. میں نے کیا لکھا ہے, عطارد, زہرا, زمین اور مریخ اور باقی سیارے بنائے ہیں. تھینک یو. جی سر, کیا مسئلہ ہاں ہے اس آیت میں؟ ہاں اس والے, ہاں اس طرح کی جو بھی آیت ہے یا جو سچ والا صاحب نے بھی بنائی ہے تو اس کو چھوڑ دیں کاپی کہا یہ بات جاتا ہے. ہاں کریں. ٹھیک ہے, تو ان کو سیم کاپی کہا جاتا ہے کہ ایسی آیت تو ایسے اس میں پہلے سے موجود ہے. کہاں پہ جیسے موجود یہ ہے؟ تو دکھا دیں. اننی آپ انا اللہ مجھے تو دیکھیں, بے ہوں شک میں اللہ ہوں, ٹھیک ہے, یہ تو obviously اس کے علاوہ عربی میں یہی پرابلم میں آپ کو یہ بتانا ہے, چاہ رہا تھا. بالکل ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا ہوں کہ اگر کبھی بھی لوگوں نے جب دیا قرآن جیسی آیات, تو آپ لوگوں نے اسی قسم کے فضول ریفرنس آرگیومنٹس دیے جس کا کوئی تعلق نہیں بنتا. اگر کسی نے کہنا ہے کہ انڈیڈ آئی ایم اللہ, تو وہ یہی لکھے گا. بائی دا وے, پھر اس کا مطلب ہے قرآن نے بھی چوری کیا تورا سے, اور تورا کا خدا یہوہ ہے, تورا کا خدا اللہ نہیں ہے, وہاں سے چوری کیا. پھر قرآن نے بھی جو چیز چوری کی وہ پہلے سے لکھی ہوئی تھی کہ انڈیڈ آئی ایم یور لارڈ, ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 2, بے شک میں تمہارا رب ہوں. اب یہ چیز پھر عربی میں اگر ٹرانسلیٹ کرو گے تو اننی انا اللہ ہی بنے گا یا اننی الا ربو کا بنے گا. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ نے یہ دونوں لفظ یوز کیے, اننی انا اللہ اور اننی الا ربو کا. دا ہول آئیڈیا از کہ اگر آپ یہ کہو گے کہ یہ چیز عربی میں قرآن سے, یہ دو ورڈ قرآن سے لیے گئے ہیں, تو بھائی پھر آپ اپنے آپ کو اللہ ثابت نہیں کر سکتے, کہہ نہیں سکتے. اگر آپ نے قرآن جیسی آیت دینی ہے اور اپنے آپ کو اللہ ثابت کرنا ہے تو یو ہیو ٹو رائٹ اٹ لائک دس, ادروائز دیر از نو ادر وے. تو بھائی آپ کے جو اسکالرس کے آرگیومنٹ ہے نا, ان کے ریبٹل آج تک دنیا میں ہر سینچری میں لوگوں نے قرآن جیسے قرآن دیے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ یار قرآن بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگوں کے علماء نے آگے سے اسی قسم کے اسٹوپڈ جواب دیے اور بات ختم ہو گئی. کیونکہ کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ نہیں کرا, کسی بھی بندے نے لوگوں کو مار مار کے اپنے دین میں داخل نہیں کرا, لہٰذا اس کی بات ہسٹری میں ویب سائٹس کے اوپر پڑی ہوئی ہے. آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ کتنی دفعہ قرآن جیسا, اور قرآن سے بہت اچھا, کیونکہ قرآن میں تو ہسٹوریکل ایررز ہیں, قرآن میں سائنٹیفک ایررز ہیں, قرآن میں ہسٹری کے ایررز ہیں. فار ایگزامپل زبور کو اللہ نے چین مل دے دی تھی, جبکہ زبور جو چین مل جو ہے وہ ڈیوڈ کے مرنے کے 400 سال بعد ایجاد ہوئی تھی, جبکہ قرآن میں ہسٹوریکلی یہ ایرر ہے. قرآن میں سامری جو ہے وہ موسیٰ کے زمانے میں چلا گیا, حالانکہ سامری پناہ جو ہے وہ موسیٰ سے 800 سال کے بعد آیا تھا. سو قرآن میں ہسٹوریکل ایررز ہیں, قرآن میں سائنٹیفک ایررز ہیں, سو مینی ایررز ہیں. اور ہم جو آیت دیں گے آپ کو وہ قرآن سے 1000 درجے بہتر ہوگی, لیکن آپ مانیں گے نہیں. سو ونس اگین دس از اے فیک آرگیومنٹ, کیونکہ اللہ نے ڈیفائن ہی نہیں کیا کہ قرآن سے بہتر جب آپ نے آیت دینی ہے تو کس طریقے سے دینی ہے, کیا اس کا معیار ہوگا, پیمانہ کیا ہوگا. میں کہتا ہوں, ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں آپ کو, میں کہتا ہوں جی کوکا کولا سے اچھا کولا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. کیا آپ میری اس بات کو مانتے ہیں؟ وہ تو لوگ کی پسند کے اوپر ہے, یہاں پہ تو کوئی تھینک سو جواب مچ, نہیں سکتا. ایگزیکٹلی, کیونکہ 35% لوگ کہیں گے نہیں بھائی پیپسی سے اچھا کولا کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ 35% لوگ کولاز میں پیپسی کو پسند کرتے ہیں اور 65% لوگ جو ہے کوکا کولا کو پسند کرتے ہیں. ناؤ اس کا مطلب ہے پسند ناپسند بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اب چونکہ اللہ نے معیار نہیں دیا, لہذا ہر دفعہ جب آپ آیت بنائیں گے تو آپ پسند ناپسند اور پرسنل آرگیومنٹس کے اوپر اس کو پرکھیں گے, کبھی بھی کسی پیمانے پہ نہیں پرکھ رہے. تو چونکہ پیمانے پہ نہیں پرکھ رہے, لہٰذا کبھی بھی ہر کوئی بندہ جو مسلمان ہوگا, obviously چونکہ اس نے تو ثابت کرنا نا کہ یہ تم نے نہیں بنا سکے, اللہ کا پیمانہ نہیں توڑ سکے, تو وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک نیا آرگیومنٹ دے دے گا which will get into the negation of that particular verse جو اگلے نے بنائی ہے, مگر کبھی بھی اللہ نہیں دے سکا. And that is why this is the utmost stupid idiotic قسم کا آرگیومنٹ کہ اس سے اچھی آیات لا کے دکھا دو. میں کہہ سکتا ہوں کہ شیکسپیئر سے زیادہ اچھا ناول کبھی کسی نے نہیں لکھا, اور دنیا میں کوئی لکھ بھی نہیں سکتا, یہ میں کہتا ہوں. لہذا کیا شیکسپیئر جو ہے وہ خدا ہو گیا؟ مجھے دکھاؤ کہ ولیم شیکسپیئر سے بہتر آج تک کبھی کسی نے ناول لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے. اوکے دین پھر ولیم شیکسپیئر خدا ہو گیا, کیونکہ اس سے زیادہ اچھا کبھی کوئی ناول لکھنے والا پیدا ہی نہیں ہوا.
once again you see the problem here, یا ابھی بھی آپ کا دماغ بند ہے؟ نہیں میں یہ ساری جو آپ نے بات بتائی وہ میں نے سن لی ہے. اصل میں کہ کہنا یہ ہے کہ مطلب اس طرح کا دعوت جو بھی آسمانی کی کتاب ہے اس میں کسی میں بھی نہیں ہے, جیسے اس طرح کا دعویٰ. ایک سیکنڈ, دعویٰ سر وہی تو کہہ رہا ہوں, only a stupid can do this دعویٰ, only a stupid person can do this دعویٰ. اگر میں دعویٰ کروں گا فار ایگزامپل, آپ کو پتا ٹیسلا کس نے بنائی تھی؟ ٹیسلا موٹر کار, الیکٹرک موٹر کار. جیسے کہ کمپنی کے لیے پوچھ رہے ہیں یا جو ٹیسلا ویگیانک ہے ان کا نام کیا نام ہے اس کا کیا نام ہے بندے کا؟ بڑا بلینئر ہے دنیا کا. ایلن مسک نے آج سے 1980 سے 2005 تک کہا جاتا تھا کہ جو راکٹ ہے نا, یہ جب آسمان پہ جاتا ہے نا تو ہمیں راکٹ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, زمین پہ اتار لینا چاہیے, تاکہ ہم جو ہے نا اس کو ہم ری یوز کر سکیں. کریکٹ؟ ہاں بالکل. ہر کسی نے کہا تھا یہ اسٹوپیڈیٹی ہے, کوئی نہیں کر سکتا, یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی, ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہو سکے, اٹس امپاسبل. کریکٹ؟ ٹھیک ہے. اس نے 50 سم تھنگ, مجھے بھول گیا کتنے, 50 سے زیادہ اس کے تھے, ہاں یہ پاسبل کر دیا. اس نے فیلئرز کرنے کے بعد فائنلی اس کو سکسیسفل کر دیا ہے کہ راکٹ وہ زمین پہ اتار دیتا ہے. بالکل اتار دیتا. رائٹ. سو کیا اب اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں پہ آپ کے پاس ایک چیز تھی, اس کے لیے ایک ڈیٹا تھا, اس کے لیے پیمانہ تھا کہ سکسیس کا پیمانہ کیا ہے. اب اس نے کیا کیا کہ ان تمام چیزوں کو یوز کرتے ہوئے اس پیمانے کو توڑ کے چیز ثابت کر کے دکھائی. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ قرآن سے اچھی آیت کے لیے اللہ نے پیمانہ کیا دیا تاکہ میں اس پیمانے کو توڑ کے آیت بنا دوں؟ میں ابھی بنا دوں گا, مجھے پیمانہ دے دیں آپ کے اللہ نے پیمانہ کیا دیا, اور جب میں اس پیمانے کو توڑوں گا تو آپ نیا پیمانہ نہیں ڈالیں گے اس کے اندر. ناؤ ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ آپ کے اللہ نے پیمانہ دیا ہی نہیں ہے, لہذا چونکہ پیمانہ نہیں دیا, لہذا ہر سینچری میں جب لوگوں نے قرآن سے اچھی آیتیں بنائیں, آپ نے اس کو ایک نئے پیمانے پہ تولا. ایک بندے نے بنائی, آپ نے اس کے اوپر 2 پیمانے ڈال دیے, حالانکہ اللہ نے نہیں دیے تھے. پھر ایک دوسرے بندے نے ان 2 پیمانوں کو ذہن میں رکھ کے اگلی بنائی, آپ نے اس کے اوپر اگلا پیمانہ مار دیا. پھر اس کے بعد تیسرے بندے نے تیسری بنائی, آپ نے اپنا اگلا پیمانہ مار دیا. میں گارنٹی کرتا ہوں آپ مجھے اپنا پیمانہ دے دیں, میں آیت بناؤں گا, اور جب میں آیت بنا کے لے کے آؤں گا نا تو آپ اس میں 2 نئے پیمانے ڈال دیں گے جو کہ آپ کے پیمانوں میں تھا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے نہیں دیا. تو بھائی یہ چیلنج تو کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا. پھر دس از انبریکیبل, کیونکہ آپ گول پوسٹ چینج کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں گول پوسٹ چینج کرنا. ٹھیک ہے, کبھی آپ نے سنا ہے گول پوسٹ چینج کرنا؟ یہ آرگیومنٹ سنا ہے آپ نے؟ تو اگر آپ مسلسل گول پوسٹ چینج کرتے رہیں گے تو obviously گول کبھی ہوگا ہی نہیں, گول نہیں آپ کا گول کبھی ہوگا ہی نہیں, کیونکہ آپ گول پوسٹ چینج کرتے جا رہے ہیں. تو بھائی مجھے گول پوسٹ بتائیں کہاں پہ ہے, میں آپ کو توڑ کے دے دیتا ہوں, اس پہ کیا راکٹ سائنس ہے. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک. ابھی جیسے آپ نے کتنی بار بولا ہے کہ مطلب کتنے لوگوں نے جیسے اس طرح کی آیت جو ہے وہ پیش کی ہوئی ہے, تو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے سر؟ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں. ابھی پچھلے دنوں انٹرنیٹ پہ نہیں کہہ رہا ہوں مطلب کیا, جیسے جس سمے مکے میں دعویٰ کیا گیا تو علماء بتاتے ہیں مکے کے زمانے میں تو مسیلمہ الکذاب نے اپنا قرآن بھی دیا تھا. مسیلمہ کو الکذاب کیوں کہتا ہے محمد؟ جا کے سرچ کریں مسیلمہ بن الکذاب کے اوپر, کہ محمد کے زمانے میں 2 میجر نبی تھے, کئی نبی تھے, لیکن مسلمہ بن کذاب ون آف دا بگیسٹ نبی تھا. مسیلمہ الکذاب نے اپنا قرآن دیا تھا. نمبر سمپل. اچھا نمبر دوسری بات, آپ کہتے ہیں آسمانی کتاب, قرآن کے علاوہ کوئی کتاب آسمانی ہے ہی نہیں. ایک سیکنڈ حضرت, ایک سیکنڈ. ہاں لکھا ہوا ہے, آپ جا کے پڑھ سرچ تو کریں مسیلمہ الکذاب کے. اور محمد کو مسیلمہ کذاب پہ اتنا غصہ کیوں تھا؟ اسی وجہ سے تھا, وہ دوسرا سب سے بڑا نبی تھا اس زمانے میں. میرے خیال میں 8 یا 9 نبی اکٹھے اٹھے تھے اس علاقے میں. اینی ہاؤ, مسیلمہ الکذاب نے بھی آیتیں دی تھی. اچھا اس کے علاوہ اس زمانے میں شعر و شاعری عروج پہ تھی. اگر آپ سیرت النبی ابن اسحاق پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ابھی بھی کچھ لوگوں کی شعر و شاعری وہاں پہ موجود ہے, اس کے اندر پڑی ہوئی ہے. آپ کے محمد نے ہر دوسرا بندہ جس نے شاعری کی تھی اس کو قتل کر دیا. آپ کو پتا ہے اس بات کا, مجھے بھی پتا ہے اس بات کا. جب فتح مکہ ہوئی اس وقت اس نے ان 2 لڑکیوں کو بھی مروا دیا جو شعر و شاعریاں کرتی تھیں. تو شعر و شاعری, قرآن تو شعر و شاعری ہی ہے, تو شعر و شاعری کو محمد نے ہر طریقے سے ختم کر دیا تاکہ قرآن جیسی شاعری اس زمانے میں کوئی کر ہی نہ سکے. تو محمد نے ہر شاعر کو مروا دیا.
تو بھائی جب آپ شاعر کو مروا دو گے اور قرآن ایک شاعری ہے تو آپ کے پاس شاعری آئے گی کیسے؟ لہٰذا کچھ شاعری جو بچ گئی وہ ابن اسحاق کے اندر آج بھی موجود ہے. آپ عربی میں ابن اسحاق پڑھیں, اس شاعری کو پڑھیں, وہ قرآن سے اچھی شاعری ہے. اوکے, اگر آپ اس کو بھی نہیں پڑھتے, آپ سابعین کی کتاب ہے کنزہ ربا, اس کو پڑھ لیں. قرآن سے اچھی اور مفصل شاعری اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. آپ میرے پاس کبھی بھی اپنا اسکالر لے آئیے, میں آپ کے سامنے پڑھنے کو دکھا تیار ہوں, میں آپ کو دکھا دوں گا. صابئین کون ہوتے ہیں؟ سابعین اس زمانے میں ایک اور نسل تھی. قرآن چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 225 ہے کہ 224 ہے یا 222 ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بے شک جوز, کرسچن اور سابعین جو اللہ پہ اور یوم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. اس زمانے میں محمد جو ہے جوز اور کرسچنز کو اپنے ساتھ ملا رہا تھا. سابعین کے پاس کنزہ ربا کے نام سے ایک کتاب ہے جو کہ ہمارے پاس ویلیڈیٹڈ ہے کہ 2nd سینچری, محمد کے مرنے سے پیدا ہونے سے 400 سال پہلے 2nd سینچری میں وہ کتاب لکھی گئی. کچھ اسکالرز کو 3rd سینچری میں کہتے ہیں, پھر بھی محمد سے 300 سال پہلے کی ہوتی ہے. اس کے اندر جو شاعری کی ہوئی ہے اور اس کے اندر لفظ اللہ بھی ہے اور اس کے اندر لفظ توحید بھی ہے. بائی دا وے قرآن کے اندر لفظ توحید نہیں ہے, لیکن سابعین کی کتاب کی پہلا باب کا نام ہی توحید ہے, باب توحید, چیپٹر آف توحید. قرآن کے اندر توحید کا نام ہی نہیں ہے, لیکن سابعین کی کتاب کے اندر پہلے باب کا نام ہی توحید ہے. اور کنزہ ربا کے اندر جو پہلا باب ہے, آپ اگر کبھی وہ باب پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ یار یہ کہاں سے آ گیا, بھاشا عربی کیوں کہاں سے آ گیا. کنزہ ربا کی ہاں جی, بھاشا مطلب یہی ہے, عربی 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 ہے. عربی. ویسے بھی عربوں نے جو عربی لی ہے وہ سیریائک سے لی ہے, سیریک لینگویج سے, اور وہ اصل میں عربی کی بیس لینگویج ہے جو کہ یہ ان کی اصل لینگویج ہے. ٹھیک ہے, اور کنزہ ربا جو ہے وہ وہاں سے ہی نکلا ہے. قرآن اصل میں وہاں سے نکل رہا ہے. اور کہاں سے نکل رہا ہے؟ what else do you think قرآن وہ came out of? عربی کہاں سے نکلی ہے؟ عربی محمد کے زمانے میں تو ابھی بالکل بیس لینگویج تھی. اٹ واز دی بیس لینگویج, لکھنے کے قابل بھی نہیں تھی. تو کنزہ ربا میں اگر آپ پڑھیں کبھی چیپٹر آف توحید کو, میں آپ کو چیپٹر آف توحید تھوڑا سا سناؤں, آپ کو پتہ لگے گا کہ چیپٹر آف توحید میں, اگر آپ برا نہ منائیں, میں اس وقت دکھا نہیں سکتا لیکن میں آپ کو سنا سکتا ہوں. چیپٹر آف توحید میں آپ کو سنا کے دکھاؤں. 2 لائن سناؤ, 2-3 لائن. بسم الحی العظیم مسبح ربی بقلب نقی هو الحی العظیم البصیر القدیر. اچھا امیجن اب آپ یاد کریں اللہ کے 99 نام. توحید کے اندر وہ سارے نام پہلے سے موجود ہیں. سنیے اب دوبارہ سنیے. هو الحی العظیم البصیر القدیر العلیم العزیز الحکیم هو الحی القدیم العریب اقوان النور الغنی اقوان النور هو القول والسمیع السمیع والبصیر الشفاع والزح. سو بیسیکلی وہ ساری چیزیں آ گئی وہاں پہ. سو آپ کے پاس کنزہ ربا میں توحید کے چیپٹر میں سب ڈاؤن لوڈ کر لیں انٹرنیٹ سے. تو آپ کے پاس قرآن کا کیا چیلنج ہے؟ آپ کنزہ ربا کا چیلنج بنا کے دکھا دیں, کنزہ ربا جیسی کتاب دکھا دیں. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو کانٹ ڈو دیٹ. دس از ہاؤ اسٹوپڈ دس آرگومنٹ از. یہ اصل میں یہ دعویٰ کسی اور کتاب میں نہیں ہے نا ہمارے علماء کے مطابق. سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں سر. ارے سر کوئی سر یہ دعویٰ ہی اسٹوپڈ ہے, میں یہی تو بتا رہا ہوں. دعویٰ جو آپ کر رہے ہیں, قرآن جو دعویٰ کر رہا ہے وہ اسٹوپڈ دعویٰ ہے. آپ مجھے کہتے ہو یار ریس کرنی ہے, میں کہتا ہوں اوکے لیٹس ڈو اٹ. اوکے سر ریس کہاں سے شروع کرنی ہے اور کہاں پہ ختم کرنی ہے؟ یہ آپ نے بتایا ہی نہیں. آپ نے بتایا ہی نہیں کہ ریس شروع کہاں پہ کرنی ہے, ختم کہاں کرنی ہے. تو پھر میرا مطلب تو پھر یہ دعویٰ ہی غلط ہے نا. تھینک یو سر, تھینک یو سر, تھینک یو, تھینک یو. تو یہ دعویٰ ہی غلط ہے نا اصل میں. ریس کہاں سے کہاں تک کرنی ہے؟ گاڑی پہ کرنی ہے, ٹانگوں سے کرنی ہے, گھوڑے پہ کرنی ہے, موٹر سائیکل پہ کرنی ہے. آپ نے ریس کرنی ہے, اوکے فیئر انف. کس پہ کرنی ہے, کہاں سے کہاں تک کرنی ہے, یہ تو بتاؤ نا یار. اللہ نے بتائی نہیں, یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اتنی دیر سے, اور کیا کرنا کر رہا ہوں. تھینک یو ساحل بھائی, ستیہ فرمایا آپ نے. ایک نمبر مثال ہے. اس سے تو جو بہت زیادہ اگر کوئی دماغ نہیں بھی رکھتا اس کے بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنا فیک قسم کا اللہ نے مطالبہ رکھا ہے.
جی ریحان صاحب آپ کچھ بول رہے تھے. ہاں تو جیسے کسی دوسری چاہے کوئی دوسرا اور مذاہب ہے اس میں تو پیرامیٹر کے ساتھ بھی یا قانون کے ساتھ بھی اس طرح کا چیلنج نہیں ہے نا. کیونکہ دوسری کسی کتاب نے یہ کلیم نہیں کیا کہ یہ لفظ بائی لفظ اللہ نے اتاری ہے، ان کے رب نے اتاری ہے. اچھا رب جو ریحان ہوتا صاحب، ہے ایڈم صاحب ایک مثال جی انہوں نے جو دیا ہے نا، آپ نے اتنا مست ایکسپلین کرنے کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی چلو بیوقوفی والا وہ یہ رکھا اللہ نے مطالبہ، لیکن کم سے کم رکھا تو صحیح، باقی جگہ پہ تو وہ بھی نہیں ہے. تو مجھے بتاؤ کہ یہ کوئی بہتر ہے بیوقوفی والا تھا. بیوقوفی والا مطالبہ نہ رکھا جائے یا یہ بہتر ہے کہ بیوقوفی والا مطالبہ رکھا جائے؟ ریحان صاحب کون بہتر ہے؟ بیوقوفی والا تو جیسے بیوقوفی والا تو آپ کی سائڈ سے بولا جا رہا ہے نا. نہیں سر، ابھی آپ کو سکھایا کیوں بیوقوفی والا، ابھی آپ کو بتایا کہ ریس کرنی ہے کہاں سے کہاں کرنی ہے پتہ ہی نہیں. ہاں تو میں تبھی تو بول رہا ہوں ایسے اب کسی دوسری کتاب پیرامیٹر کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ قانون کے ساتھ اوکے پرفیکٹ، اوکے پیرامیٹر کے ساتھ بہترین. ہاں اچھا اب مجھے بتائیں کسی بھی دوسری کتاب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ان کے رب کا لفظ بائی لفظ کلام ہے؟ لفظ ب لفظ وہ اب بولا ہے کہ نہیں بولا، لیکن جتنے بھی نہیں کیا، مذاہب نہیں ان کیا، کے ٹیکسٹ بک ہے جو نہیں بول کیا، جاتی ہے کہ وہ نہیں سیدھے کیا، انسپائرڈ کہتے بھگوان ہیں کی بھائی. اللہ کی دین ہے. نہیں کیا. سو ونس اگین دنیا کے کسی مذہب نے، جتنے مذہب میں نے پڑھے ہیں، کبھی انہوں نے لفظ بائی لفظ حرف بائی حرف اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا کہ یہ ان کے رب کا کلام ہے. فار ایگزامپل اگر آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو کوئی بھی کرسچن اور جو جو کہ پڑھا لکھا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بائبل جو ہے وہ لفظ بائی لفظ حرف بائی حرف اس کے رب کا کلام ہے. وہ بتاتے ہیں کہ یہ والی کتاب، یہ والی کتاب، یہ والی کتاب، یہ والی کتاب موسیٰ نے لکھی، یہ والی کتاب، یہ والی کتاب، یہ والی کتاب سیمیول نے لکھی، یہ والی کتاب، یہ والی کتاب کنگز نے لکھی، یہ والی کتاب، یہ والی کتاب داؤد نے لکھی، یہ والی کتاب، یہ والی کتاب آئزیہ نے لکھی، یہ والی کتاب، یہ والی کتاب میتھیو نے لکھی، یہ والی کتاب، یہ والی کتاب پال نے لکھی، یہ والی کتاب، یہ والی کتاب اس بندے نے لکھی. سو ایٹ دا اینڈ نوبڈی سیز کہ اس میں سے یہ کتاب رب نے آسمان سے اتاری ہے. کوئی نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا. اٹس اے ورڈ آف اے ہیومن، انسان نے بولا ہوا ہے، انسپائرڈ بائی گاڈ، جس کی انسپریشن لی تھی اس نے خدا سے. مطلب آپ یہ بول رہے ہو کہ ہاں مطلب آپ یہ بول رہے ہو کہ کوئی حکم یعنی گاڈ کا ہے تو اس کو ورڈ بائی ورڈ نہیں ہے، لیکن جو بات بتائی گئی اس کو جو بھی دھرتی پہ ان کا دودھ تھا یا کوئی پیغمبر یا جو بھی تھا اس نے اپنے حساب سے اسے لکھا ہے انسپائرڈ ہو کر. بالکل اپنی لینگویج میں لکھا ہے. وہ جو دیکھا اس نے، جو اس کو ویژن دیا گیا یا جو اس کو کہا گیا، اس نے اپنی لینگویج میں اس کو لکھا ہے. یہاں اور ساتھ میں یہ بھی ضروری نہیں، اگر بائبل کی بات کرتے ہو تو اس میں صرف خدا کے لفظ نہیں ہیں، اس میں اس جگہ کے اس وقت کے جو ہسٹوریکل ایونٹس ہو رہے ہیں وہ بھی ہیں، ہسٹوریکل ایونٹس بھی ہیں کہ ایک بندے نے یہ حرکت کی ہے. اگر وہ نیڈ تھی اس جگہ کی لکھنے کی تو اس نے وہ بھی لکھی ہے کہ یار اس کنگ نے یہ والی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے فلانے نے یہ کیا. تو کیا وہ رب کا حکم تھا؟ نہیں. وہ جو لکھنے والا لیکھک ہے، ٹھیک ہے، جو آتھر ہے اس کتاب کا، وہ لکھ رہا ہے. کیا رب نے اس کو بولا تھا کہ نہیں یہ لازمن لکھو؟ نہیں. اس نے جو وہاں کا دودھ تھا، دودھ کا یار، دودھ تو ملک ہوتا ہے یار، دودھ جو بھی ہے. نہیں دودھ نہیں بولا ہے میں نے، دودھ بولا ہے، دودھ تا ٹی. What does that mean؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دودھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میسنجر لگ بھگ میسنجر. ہاں میسنجر کی طرح مان سکتے. اوکے جو بھی اس کا دودھ تھا، مین دس از کریزی. اوکے وٹ ایور، جو بھی اس کا جو بھی تھا، تو اس نے جو چیز مناسب سمجھی ہے، جو اس کو مناسب لگی ہے، کچھ چیزیں اس نے وہ بھی لکھی ہیں. was it proclaimed by God to write it like that؟ نہیں، کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کو لازماً ایسے لکھو، اس کو ایسے لکھو، کہیں نہیں لکھا ہوا. سو اب مجھے یہ بتائیے کہ اللہ جو ہے آپ کا وہ اتنا پاگل تھا، سوری پھر آپ کو برا لگ جائے گا، میں اپنا سینٹنس واپس لیتا ہوں کیونکہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں، میں واپس لے لیا نا بھائی، آپ کے کہنے سے پہلے واپس لے لیا یار. اب آپ خود سوچیں کہ آپ ایک ایسے خدا کی بات کر رہے ہیں میرے ساتھ جو آؤٹ آف دا بلو ساری دنیا بننے کے اتنے سالوں بعد آیا اور آ کے اس نے ایک عجیب سی گیم ڈال دی کہ جناب دنیا بننے سے پہلے کتاب لکھی تھی میں نے، لیکن جناب میں اب آپ کو دے رہا ہوں. کیوں بھائی؟ ہیلو؟ نہیں یہ تو نہیں ہے، کیا نام ہے، یہ تو ہمارے میں جو انسانوں کی شروعات جب سے ہوئی ہے، ہدایت کا سلسلہ تو تبھی سے چالو ہے.
ओके, लेकिन कुरान तो अब आ रहा है ना मोहम्मद के जमाने में, उससे पहले तो नहीं ना आया, किसी और पैगंबर हाँ, को तो कुरान कुरान आया? शरीफ के बारे में तो बताया गया है ना एग्जैक्टली कि ये तो जो भी लफज पिछली बाय किताबें लफज होती हैं। हम्म, कुरान वाज नेवर क्रिएटेड, कुरान कभी भी क्रिएट नहीं हुआ था, इट वाज ऑलवेज देयर। दुनिया बनने से पहले, इंसान बनने से पहले, फरिश्ते बनने से पहले, जिन बनने से पहले, राइट। और अल्लाह ने इतना इंतजार किया, मोहम्मद जब तक पैदा नहीं होगा मैंने देना नहीं। तो इसको मशीयत कहा जाता है ना, जो भी क्या नाम है, नहीं, इसको मशीयत जो नहीं कहा हमारा जाता, गॉड है उसको आप लोग जो कौन सी मर्जी विजडम कहें, है लेकिन हम्म, लेकिन इसको बेवकूफी कहा जाता है सर। मैं अगर आपको बताऊं, आप जो मर्जी कहें, वो आपके आपके फेथ के मुताबिक है। फेथ से बाहर आके देखें तो इसे बेवकूफी कहा जाता है। कि अगर कोई चीज हमेशा से थी तो आदम को उसी चीज में से कोई हिस्सा देना चाहिए था। तो कुछ हिस्सा हिस्सा, तो वही है ना जो अल्लाह की हिदायती ओके। का हिस्सा है ना। आदम को कौन सी हिदायत की किताब दी गई बताइए? अब सभी पैगंबरों को कौन सी किताब दी इसकी जानकारी नहीं है, जो कुछ जो ओके, फेमस किताबें हैं, इंजील सो वगैरह, सो और अगर मैं उसकी जानकारी है हमारे एंड पास। लिखूंगा, अगर मैं एंड लिखूंगा किसी भी चीज का, हम्म, तो क्या मैं उसमें बताऊंगा नहीं ये बात कि जनाब मेरे दबाइचे में पीछे ये सब कुछ था, मैं अब इसकी समरी प्रेजेंट करूंगा? कुरान इज सपोजिटली द समरी, राइट? हाँ ठीक है बिल्कुल। तो क्या मैं बताऊंगा नहीं? तो आदम को क्या पैगाम दिया गया था? अपने अपनी बेटी की शादी अपने बेटे के साथ कर दो, ये पैगाम दिया गया था आदम को। पैगाम उस तरह से नहीं है, लेकिन जो हदीस वगैरह उसमें तो जो, क्योंकि इंसान की हदीस छोड़ दें सर, कुरान की बात करो, नस्ल, छोड़ हाँ दें इंसान की सर, छोड़ दें नस्ल नहीं थी, सर, तो हदीस उसको छोड़ दें बढ़ाने के लिए हम सर, इंसानों की मुझे हदीस नस्ल, चाहिए हम सर, हदीस की सर, नहीं बोल रहा सर, हूँ मैं। सर, सर, ठीक है, सर, हाँ मुझे बोलिए। हदीस चाहिए ही नहीं, सॉरी, मुझे हदीस चाहिए नहीं। मुझे बताएं, क्या कुरान ये बोलता है कि आदम को कहा गया था अपने बेटे की शादी अपनी बेटी से कर दो? नहीं, उसमें ऐसे तो ऐसे नहीं लिखा हो, तो कहते भाई अकेले कुरान शरीफ में क्या अच्छा, क्या लिख के बताया जाएगा आपको, क्यों? कितनी कुरान मोटी किताब हो ओके, जाएगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ओके, देखते हैं, आपके पास कैलकुलेटर है? हाँ कैलकुलेटर है मेरे पास। कैलकुलेटर खोले। बोलिए आगे। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 या इस, ठीक है। 365, ठीक है। 365 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करें। 365 मल्टीप्लाई कितने से? 23, 23, क्या बना? ठीक है 8395। 8395 है, 365 को 8395 मल्टीप्लाई किया 23 से, जी, 8395। 8395। कुरान की आयत कितनी है? नहीं मेरे इस समय मेरे 6448 आयत, राइट? ठीक है। तकरीबन। इसका मतलब है कि मोहम्मद के ऊपर एक दिन में 0.74 आयतें आई, करेक्ट? आप डिवाइड करके देख सकते हैं मोहम्मद के ऊपर एक दिन में। समझ रहा हूँ, हाँ बताओगे। ठीक है, आप मुझे ये कह रहे हैं कि बाइबल के अंदर 48,000 आयात हैं, 48,000 आयात हैं, राइट? ठीक है। कुरान के अंदर सिर्फ 6,500, 6,500 कर ले राउंड फिगर, 6,500 आयतें हैं, सिर्फ 6,500 वर्सेस 48,000। मुझे ये बताएं कि कुरान के अंदर 6 की बजाय 18,000 क्यों नहीं हो सकती थी, 20,000 क्यों नहीं हो सकती थी? मोहम्मद एक दिन में 2 आयतें क्यों नहीं ले सकता था? मोहम्मद एक एक दिन में 15-15 आयतें इकट्ठी बोल देता था, फिर उसके बाद उसके पास 2-2 महीने आयत ही कोई नहीं आती थी। मोहम्मद हर रोज अगर एक आयत भी बोलता तो कुरान के अंदर 8,000 आयतें होती। आप मुझे कह रहे हैं कि 8,000 आयतें भी नहीं है कुरान के अंदर, आप कहते हैं कि बहुत बड़ी किताब हो जाती। अच्छा, बाइबल जो है, तो बाइबल को तो हम कंपेयर नहीं कर सकते ना, जैसे हमारे उसके मुताबिक तो बयान भाई 1 मिनट रुकिए, डाल दी गई ना। मेरी आवाज आ रही है एडम साहब? जी आ रही है। रुक गया। अच्छा एडम साहब, एक पॉइंट सिर्फ ऐड कर रहा हूं, आई एम रियली सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया। प्लीज। अच्छा, इसमें एक बात गौर करने की ये भी है एडम साहब कि अगर मैसेज पहुंचाना ही था अल्लाह को, तो बजाय इसके के फेलिएबल लोगों से, जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह ने कुरान तो लिख दी, वो लोगों को समझ में नहीं आ रही, अब तफसीर में 10-10 वॉल्यूम की किताब लिखी जा रही है, हदीस में 10-10 वॉल्यूम की किताब लिखी जा रही है, एक आयत की तफसीर, एक आयत की तफसीर, फिर वो सही बुखारी की जितनी भी जिल्द है उसके एक्सप्लेनेशन में फिर लिखी जा रही है फतुल बारी। फतुल बारी के एक्सप्लेनेशन में कुछ और एक बारी लिखी जा रही है। तो भाई एट द एंड आपको इतना सब तो मैसेज लोगों को पहुंचाना ही है, तो फेलिएबल इंसान के थ्रू पहुंचाने से अच्छा 6,000 के बदले, जैसे कि आपने 48,000 कहा,
1 लाख आयतें पहुंचा देता और उसमें सारी चीजें बता देता, हाँ परेशानी से बेशक हटा देता। सत्य फरमाया। जी रेहान वाह साहब, साहिल भाई, प्लीज। क्या हाँ, यार रन टाइम हाँ। पे आर्ग्यूमेंट आता है आपका साहिल भाई, यार आप नबी है, Thank नए you। नबी बन जाएंगे आप। तो ऐसी सभी बातों के लिए ऐसी सभी बातों के लिए जो कि उसमें नहीं है या जो हमारे हिसाब से नहीं है, उसके बारे में यही बोला जाता है, या कि भाई अल्लाह पाक सबसे पूछ सकता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अल्लाह से कोई नहीं पूछ सकता है कि उसने ऐसा क्यों ये तो किया। ईमान हो गया ना, अभी आप सर रैशनैलिटी छोड़ दी अभी आप। हाँ, ये अब आ गया ईमान। देखिए देखिए यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब पूरा का पूरा सब्जेक्ट कहाँ पे आया? ईमानियात पे, क्योंकि अल्लाह ने कह ईमान दिया, लिहाजा इस जैसी आयत नहीं बन सकती, लिहाजा जब भी कोई आयत बनाएगा हम कोई ना कोई नई गेम डाल के उस आयत को रिजेक्ट कर देंगे। परफेक्ट। सो ये वहीं पे आ गया। सो भाई मुझे कोई ऐसा चैलेंज दो जो कि एविडेंसली चैलेंज का गोल पोस्ट और मैं उसे अचीव करके दिखाऊंगा आपको। मैं आपके साथ करने को तैयार हूं। गिव मी अ चैलेंज जो कि गोल पोस्ट जिसका सेट हो और आपको एडम इसको तोड़ के दिखाओ, ना तोड़ के दिखाया मेरा नाम बदल देना। जाओ। चलिए ठीक है, इसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा, ठीक है? चलिए ठीक है सर। ठीक है। एटलीस्ट यार भाई को ये लेकिन बात समझ अच्छे लग गई। इंसान है। अच्छे इंसान है। हाँ, अच्छे इंसान है। रेहान भाई समझ रहे भी है और जो बात सही नहीं है वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, अच्छे भाई है। आई एम श्योर, देखो ऐसे लोग जो है ना, ये 110% आज नहीं तो कल, क्योंकि एडम साहब क्या होता है ना, बहुत से लोगों के लिए एकदम से छोड़ देना ये पॉसिबल नहीं होता। obviously। और सर मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा बंदा है, एटलीस्ट ने गालियां देके नहीं गया ना। अब आर्ग्यूमेंट लूज हाँ, करते थे, बहुत गालियां नहीं अच्छे दी, इसका मतलब है ही इज गुड, ही इज अ गुड गाय, ही इज लर्निंग इट। आई फुली अंडरस्टैंड, आई बहुत फुली लव इट। उन्होंने कहा मैं नेक्स्ट टाइम बात करूंगा, मेरी बात खत्म। मैंने कहा भाई ठीक है, डन, फुल स्टॉप। मैं फुल स्टॉप लगा दिया भाई।